نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ در شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا آج 20واں پارٹ ہے۔ قرآن پاک کی ابھی سورہ قصص اور پھر مختلف صورتوں کی روشنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اس سے ملنے والے اسباق کو، نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتار کر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل یہ بیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک فرعونی کا قتل ہوا اور اس کی گواہی فرعون کے دربار میں پہنچ گئی، تو فرعون اور فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازشیں کرنے لگے، اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے درباریوں میں سے جو پس پردہ چھپ کر کے ایمان لے آئے تھے انہوں نے آ کر کے بتائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور مدین کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ مدائن یہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ صاحبزادے جو لونڈیوں سے تھے، ان کی طرف یہ شہر منسوب ہے۔ مدین اس قوم کو بھی کہتے ہیں، قوم مدین، ان کی اولاد کو، جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی، شرک، ان برائیوں کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی اور ایسی اخلاقی برائیاں بھی موجود تھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس واقعے کے بعد شعیب علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مدین کی طرف نکلے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربی ان يهديني سواء السبيل۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے، کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ مدین مصر سے 8 دنوں کی دوری پر تھا، اور وہ شہر فرعون کی حکمرانی سے باہر تھا، اس کی زیادتی سے وہ باہر تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی شہر کی جانب جانے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ شہر اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا راستہ جانتے تھے۔ کوئی سواری بھی آپ کے پاس میں نہیں تھی، راستے کا کوئی خرچہ بھی نہیں، کوئی توشہ بھی نہیں، صرف درختوں کے پتوں پر گزر کر کے آپ نے راستے کی مسافت کو طے کیا۔ 8 دن کا راستہ تھا، وہ بھی چل کر کے۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ فرعونی لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے، لیکن آپ کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ مصر سے مدین جانے والے 3 راستے تھے۔ آپ نے درمیانی راستے کو اختیار کیا، اور وہ جو دوسرے راستے تھے اس پر فرعونی آپ کو تلاش کرتے رہے، اور آپ بیچ والے راستے سے اللہ کے حکم سے مصر سے مدین کی طرف نکل گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کی حفاظت فرما رہا تھا تو فرعونی آپ کو کیسے تلاش کر سکتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے قریب پہنچے تو مدین کے باہر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ
کثیر تعداد میں کنویں پر جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی گائے بھینس کو، اور کوئی بھیڑ بکریوں کو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں مدین کے اس کنویں پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہے، طاقتور مرد اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، وہیں پر دو عورتیں، دو لڑکیاں ایک طرف اپنے جانوروں کو یعنی بکریوں کو روک کر کھڑی ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ مقابلہ کر کے آگے بڑھیں۔ ان کے نزدیک لوگوں سے پانی حاصل کرنے میں مقابلہ کرنا جہاں بری بات تھی، وہاں عورتوں کا مردوں سے آزادانہ میل جول بھی جو ہے اور دھکا بازی، یہ سب بھی ان کے نزدیک بری بات تھی۔ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی اس کنویں سے دور کھڑی تھی اور کنویں سے پانی نکالنا یہ جیسے تیسے کا کام بھی نہیں تھا۔ اس میں جو ڈول ڈالی جاتی تھی اسے 10 طاقتور جو ہے نوجوان مل کر کے نکالتے تھے، اور اس پر جو پتھر رکھا جاتا تھا کنویں پر، بعد میں جو اسے ڈھک دیا جاتا تھا، وہ پتھر بھی اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ اسے بھی 10 طاقتور نوجوان مل کر کے رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو لڑکیاں الگ سے کھڑی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہم خود پانی نہیں نکال سکتی، اس لیے ایک طرف کھڑی رہتی ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو جو پانی حوض میں بچ جائے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو، ان کمزور لڑکیوں پر رحم کرنے کے لیے فرمایا کہ تم جو ہے ان لڑکیوں کو بھی پانی بھر کر کے دو، یا انہیں پہلے پانی بھرنے دو۔ لیکن انہوں نے کہا اگر تم اتنے بڑے ہی ہمدرد ہو تو خود ہی پلا دو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے 10 نوجوانوں نے مل کر وہ بھاری پتھر کنویں پر رکھ دیا اور وہ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ تنہا آپ نے وہ بھاری پتھر ہٹا دیا، اور وہ جو ڈول اندر ڈالا جاتا تھا وہ 10 نوجوان اسے مل کر کے نکالتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنہا، وہ بھی بھوکے پیاسے 8 دن کے، آپ نے پتے کھا کر کے، پتے چوس کر کے 8 دن جو ہے اپنی بھوک پیاس مٹائی تھی۔ مگر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو کیا طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اور آپ جب مدین کے پانی پر آئے، وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے ایک طرف 2 عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ دونوں عورتیں بولیں ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پانی پلا دیا، یعنی ان کے جانوروں کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سائے کی طرف بڑھے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور عرض کی اے میرے رب، میں اس کھانے کا
جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی جو ہے کنویں سے ڈول بھر بھر کے ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو بھی سیراب کیا، انہیں پانی بھی بھر دیا، اور ساتھ میں برکت کے لیے دعا بھی کی، جیسا کہ تفسیر میں ہے ثم دعا بالبرکت ثم قرب غنمہما فشربت حتی رویت، اور برکت کی دعا کی اور ان کی بکریوں کو پانی کے قریب کیا، وہ ایک ہی ڈول سے پانی پی کر سیراب ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اتنے دنوں سے درختوں کے پتے کھاتے تھے، اسی سے بھوک اور پیاس مٹاتے تھے، اللہ اکبر، مگر اس کے باوجود بھی نبی کی عظمت اور نبی کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ 7 دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، مگر پھر بھی 10 آدمیوں سے بڑھ کر وہ ایک ہی تنہا موسیٰ علیہ السلام پانی جو ہے بھر کر کے پلا رہے ہیں۔ سفر کی تھکان بھی ہے اور کنواں سخت اور تختی جو ہے دھوپ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بن سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے نوجوانوں کے لیے ہمدردی کی ایک عظیم مثال قائم کر دی۔ یہ دونوں لڑکیاں جو کنویں سے الگ کھڑی تھیں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب روزانہ معمول کے برخلاف وہ جلدی گھر پہنچ گئی تو ان کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج کنویں پر ایک نیک اور بہادر شخص تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئیں۔ ہمیں تمام لوگوں کے فارغ ہونے اور باقی بچ جانے والے پانی کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا ہے، اور آنے والا شخص موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ بھی نبی ہیں جس کو کچھ عرصے کے بعد اعلان نبوت کرنے کا حکم ملنا ہے۔ یہ سب شعیب علیہ السلام جان رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وہ آنے والے مہمان کو بلا لاؤ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی اس کے پاس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کو بدلہ دے اس کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس یعنی شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں باتیں سنائیں تو شعیب علیہ السلام نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ یہاں پر چند باتیں ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے فرمایا جاؤ اس مہمان کو بلا لاؤ۔ وہ آئیں اور آ کر کے کہا آپ کو میرے والد صاحب بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اجرت عطا کریں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند کیا تھا کہ اجرت لینے کے لیے جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کھانا پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا جیسا کہ تفسیر میں ہے اِنَّا
अहलो बैत ला नबिउ दीनना बिदुनियाना वला नाखुज़ु अलल मारूफ समनन, बेशक हमारे घराने के लोग अपने दीन को दुनिया के बदले नहीं बेचते और किसी भी भलाई की कोई कीमत नहीं लिया करते। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वलाकिन आदती व आदत आबाई इतआमुज़ ज़ैफ़ फजलस मूसा अलैहिस्सलाम फ़अकला। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे घराने में, हमारे ख़ानदान में हम लोग दीन को दुनिया के बदले नहीं बेचते और किसी भी जो है एहसान का इस तरीके से बदला नहीं लेते, यानी कीमत नहीं लेते। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे और मेरे आबा व अजदाद की भी आदत है कि हम मेहमानों को खाना खिलाते हैं, आपको ये उजरत नहीं दे रहे हैं। आपके उस इरशाद पर मूसा अलैहिस्सलाम बैठे और खाना खाया, लेकिन फिर भी बार बार ख्याल यही आ रहा था कि कहीं मेरी नेकी के अमल की ये उजरत ना हो जिससे मेरे अमल के खुलूस में फ़र्क आए। उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं मूसा बिन इमरान हूँ और लावा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। फिर आपने पूरा वाक़या फ़िरऔन के ताल्लुक़ से सुनाया और फ़िरऔन ने जितने बच्चे कत्ल करवाए और बनी इसराइल की लड़कियों को छोड़ दिया और जिस तरीके से दाया के ज़रिए से वो सारे काम करवाता था, और फिर आपका बच जाना और उसके बाद आपके हाथों से एक फ़िरऔनी का कत्ल होना, ये सारे हालात सुनाए और फ़िरऔन और फ़िरऔनियों का आपके कत्ल के दर पे होना जब ये सुनाया तो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसा कि कुरान में है, फरमाया ला तखफ़ नजौता मिनल कौमि ज़ालिमीन, फरमाया खौफ न करो ज़ालिमों से, तुम्हें जो है अल्लाह ताला ने नजात अता फरमाई है। यानी हमारे इलाके पर फ़िरऔन और उसके लश्कर का इंशाअल्लाह ताला तसल्लुत नहीं होगा। और ये भी दर हकीकत अल्लाह ताला की अजीम कुदरत का एक करिश्मा है कि फ़िरऔन अपने लाखों लश्करियों के होते हुए भी मूसा अलैहिस्सलाम को तलाश करने के बावजूद सिर्फ 8 दिन की दूरी पर तलाश नहीं कर सका। मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन वहाँ 10 साल रहे। आगे सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़ालत इहदाहु या अबति इस्तअजिरहु इन्ना खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। उन दोनों में से, यानी दोनों लड़कियों में से एक ने कहा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से, ए मेरे बाप, इनको नौकर रख लो, बेशक बेहतर नौकर वो है जो ताकतवर और अमानतदार हो। चूँकि शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी मूसा अलैहिस्सलाम की बहादुरी देख चुकी थी कि 10 आदमियों के निकालने वाले डोल को आपने तन्हा उठा लिया और 10 आदमी मिलकर जो पत्थर रखते थे और जो उठाते थे आपने जो है अकेले उसे उठा लिया। तो ये कवियुल अमीन में से एक सिफत कि ये बहादुर हैं, ताकतवर हैं और अमीन यानी अमानतदार हैं। जवान होने के बावजूद इनकी आँखों ने कोई गलती नहीं की, इसलिए कि जब वो साहबजादी शुएब अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आई थी, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो शुएब अलैहिस्सलाम के घर को नहीं देखा था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे कि सुन लो, मैं आगे आगे चलता हूँ और जो है तुम पीछे पीछे चलो। और ये भी देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहें नीची हैं, उसके बावजूद आप फरमाते हैं मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ और मुझे इशारे से जो है रास्ता बताती चलो। अल्लाह अकबर। क्या वजह थी? वजह ये थी कि अगर मैं पीछे चला तो मेरी निगाह उस पर पड़ेगी। इस वजह से आपने फरमाया कि मैं आगे चलता हूँ और तुम पीछे चलो।
اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی دو باتیں پیش کر رہی ہیں۔ اے ابا جان، انہیں نوکر رکھ لیں، کام کے لیے رکھ لیں، چونکہ شعیب علیہ السلام کا کوئی صاحبزادہ نہیں تھا۔ کہا ہم لڑکیاں ہی ہیں، ان کے اندر دو خوبی ہے، ایک القوی یعنی یہ بہادر ہیں، اور دوسرا الامین، بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ امین بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا انتخاب کیا خوب تھا۔ بہادر ہونا، جو کافروں کے ساتھ جنگ بھی کر سکے، اور صاحب تقوی و عقل مند اور سمجھدار ہونا ہی انسان بناتا ہے۔ اور پھر یہ انتخاب بھی مشورے کی حد تک تھا، عرض باپ ہی سے کیا، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ ہمارے باپ نے اپنی شریعت کے مطابق کسی شخص کو اپنے پاس رکھ کر اس سے بطور مہر خدمت لے کر ہمارا نکاح اس سے کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ ابا جان انہیں اجرت پہ یعنی نوکر پہ رکھ لو۔ آج کی لڑکیاں اس سے سبق حاصل کریں، جو والدین کی مرضی کے بغیر سبز باغ دکھانے والے لڑکوں کو پسند کر کے والدین کو، ماں باپ کو عمر بھر کا روگ لگا کر از خود ہی ان کے پاس چلی جاتی ہیں۔ لیکن ایسی لڑکیاں، واقعات بتاتے ہیں، 100% 100% ناکام رہتی ہیں۔ آج جو لڑکے ان لڑکیوں کو ہرا باغ دکھاتے ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو شرمندہ کر کے اور ان کی عزت کو خاک میں ملا کر جو ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، وہ ان کی میٹھی میٹھی باتوں کو دیکھتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کو کھو کر جس طریقے سے وہ دنیا و آخرت دونوں برباد کر دیتی ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ صاحبزادی حضرت صفورہ، ان سے سبق حاصل کریں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام میں جو خوبیاں دیکھیں، وہ القوی اور الامین، بہادری بھی دیکھی اور امانت داری بھی دیکھی۔ ایک بات یہاں پر حدیث کی روشنی میں یہ بھی کرتا چلوں، عام بات ہے مسلمانوں کہ ہم آج رشتوں میں کیا دیکھتے ہیں، دونوں طرف سے۔ اگر لڑکی والے اپنی لڑکی کا رشتہ لڑکے کے انتخاب کے لیے اگر کوئی لڑکا چنتے ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ نوکری، کمائی، اچھا گھر، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں لڑکے میں۔ لڑکی میں کیا دیکھی جاتی ہے؟ خوبصورتی اور مال۔ آج ہم مال کی وجہ سے اور حسن و جمال کی وجہ سے لڑکیاں لاتے ہیں، بھلے وہ پھر بد مذہب کی کیوں نہ ہو، بد مذہب کی مل جائے، مگر خوبصورت ہونی چاہیے، مالدار ہونی چاہیے، عقیدہ بھلے اس کا غلط ہو، بھلے وہ معاذ اللہ رب العالمین کسی سڑے ہوئے وہابی کی ہو، مگر لاؤ لڑکیاں، لاؤ، خوبصورت تو ہے، مالدار تو ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ایک آتی ہے اور پھر پورے خاندان کے عقیدے کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو شیطان یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے اور ایسے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اپنے تو لڑکی لانی ہے نا، دینی تھوڑی ہے۔ یاد رکھیے، آج ہم اتنے ایکٹیو نہیں ہیں جتنے بد مذہب ایکٹیو ہیں۔ ہم لڑکی لا لیتے ہیں، پھر ملنا جلنا شروع ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام سے اور انبیاء کرام کی تعظیم سے اور سارے اہل سنت والجماعت کے معمولات سے اور عقائد سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے مولوی و عالم جس کو شیطان نے اس میں پھنسایا، ایک عالم جس کا نام ظفر ادیبی تھا،
ہندوستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں وہ استاذ کی حیثیت سے تھا اور پڑھاتا تھا۔ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں صاحب ہوں یا بڑے بڑے ہمارے اکابرین ہوں، ان سب کے جو ہے استادوں میں نام آتا ہے یہ ظفر ادیبی کا، مگر وہابی کی لڑکی لایا، نتیجہ یہ ہوا پھر اس کے بعد جو ہے اس نے شروع کر دیا میں حسام الحرمین پر سگنیچر نہیں کروں گا، اور یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نتیجہ ہوا کہ اشرفیہ سے نکالا گیا، اور اس کے بعد آخر عمر تک بد مذہبیت پر رہا۔ اسی طریقے سے حضور تاج العلماء تاجدار مانرا سرکار حضور حسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں حضور تاج العلماء کا خلیفہ خلیل احمد بجنوری جب کسی وہابی سے ہاتھ ملاتا تھا تو 7 مرتبہ صابن سے دھوتا تھا، اتنا کٹر تھا، مگر اس کے باوجود شادی وہابی کے یہاں ہوئی، وہ لڑکی آئی، دھیرے دھیرے یہ مولانا خلیل احمد بجنوری اس کو ایسا جو ہے بدلا دیا، اور وہ ایسا بدل گیا کہ اس نے ہمارے بڑے بڑے اکابرین سے اشرف علی تھانوی کے کفر و ایمان پر مناظرے کیے۔ حضور محدث کبیر سے میں نے خود جو ہے اس کے ساتھ جو مناظرہ ہوا میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ بھی برباد ہوا۔ کہنا یہ ہے کہ کبھی بھی اس وہم میں مبتلا نہ رہیں کہ بھائی ہم اسے سنی بنا ڈالیں گے، نہیں، جو اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور خاص کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلم شریف میں جو فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم ان بد مذہبوں سے بچو اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ان سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں جو ہے نہ مبتلا کر دے۔ لا تجالسہم ولا تناکحہم، نہ جو ہے ان کے پاس بیٹھو، نہ ان کے یہاں جو ہے شادیاں کرو۔ لہذا یاد رکھیے آج بھی عقیدے کی حفاظت اس میں ہے کہ ہم سنی صحیح العقیدہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کریں اور سنی صحیح العقیدہ ہی بہو لائیں۔ تو دینداری دیکھیں، اگرچہ وہ غریب ہوں، لڑکے میں یہ دیکھیں کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ نوکری ہے کہ نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کتنا کماتا ہے، اور جو بیچارہ کما نہیں پاتا اسے لڑکیاں نہیں ملتی، اور لڑکوں کے بھی ذہن میں یہ بھوت سوار ہے کہ پہلے نوکری بعد میں چھوکری۔ ایسے لڑکے جو ہیں اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، 35 سال تک ان کی عمریں ہو جاتی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ جبکہ یاد رکھیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوکری آنے والی لڑکی کے قدموں کی برکت سے مل جائے، دولت لڑکی کے نصیب سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، تنگ دست ہوں، مفلس ہوں، روزی کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی کر لو۔ یا رسول اللہ میرا ہی برا نہیں ہوتا ہے، فرمایا شادی کر لو۔ انہوں نے حضور کے ساتھ شادی کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد آئے تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے شادی کی، اللہ تعالیٰ نے روزی کے میرے لیے اسباب کھول دیے، دروازے کھول دیے، اب ہر طرف سے روزی میری طرف آ رہی ہے۔ آقا نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تمہاری اپنی قسمت کی روزی نہیں ہے، مگر تم شادی کر لو گے تو آنے والی کی قسمت کی روزی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے ان باتوں میں بھی کبھی نہ آئیں اور اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ لڑکوں میں دینداری دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدکم ممن ترضون دینہ فلیزوجہ والا تفعلوا تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض۔ حضور نے فرمایا
فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا لڑکا پیغام دے، مانگا ڈالے کہ جس کی دینداری تم پسند کرتے ہو، جس کی پرہیزگاری تم پسند کرتے ہو، تو اپنی بیٹیوں کا نکاح کرا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور مالدار اور نوکری ان سب کا انتظار کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد ہوگا، یعنی زناکاری عام ہو جائے گی۔ اور لڑکیوں میں بھی صرف ہم جو خوبصورتی دیکھتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکیوں میں ہم کیا دیکھیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تُدْغِينَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَأَمَةٌ حَزْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح مال کی وجہ سے نہ کرو، صرف ان قریب ان کے مال ان کو سرکش بنا دیں گے، لیکن ان سے دینداری کی وجہ سے نکاح کرو۔ اور آقا نے فرمایا ضرور کالی کلوٹی ناک کٹی افضل ہوتی ہے دوسری خوبصورت غیر دیندار عورتوں سے۔ تو فرمایا کہ صرف مال کی وجہ سے شادیاں نہ کرو، کبھی کبھی یہ مال کی وجہ سے جو شادی ہوتی ہے وہ اس دولہے کو اس عورت کا غلام اور نوکر بنا دیتی ہے، اور مال کی وجہ سے آنے والی دلہن سرکش ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن يرضيهن، عورتوں سے محض ان کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو، اس لیے کہ جلدی ان کا حسن ان کو برباد کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم وخضراء الدمن، فقیل ما خضراء الدمن، قال المرأة الحسناء فی المنبت السوء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی ہریالی سے بچو۔ آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ گھوڑے کی ہریالی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بری نسل میں خوبصورت عورت، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے عورت خوبصورت تو ہوتی ہے مگر پرہیزگار و پارسا نہیں ہوتی، بد مزاج، ناشکری، زبان دراز ہوتی ہے، اور آنے کے بعد مرد پر بیجا حکومت کرتی ہے۔ ہم خوبصورت تو لائے مگر خوبصیرت نہیں لائے۔ جب خوبصیرت نہیں لائے، یاد رکھیے خوبصورت ہونا کمال نہیں ہے، خوبصیرت ہونا یعنی اچھی سیرت کا ہونا، اور ایسی لڑکی کہ جو آنے کے بعد ساس، ننند اور اپنے سسر اور اپنے شوہر اور رشتہ دار سب کے حق کو ادا کرے، سب کے ادب کو جانے، وہ لڑکی گھروں کو آباد کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا فی الحجر الصالح فإن العرق دساس، فرمایا اچھی نسل میں شادی کرو کہ پوشیدہ رگ کبھی کبھی اپنا کام کرتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر ہم دھیان رکھیں، اور ایک نصیحت خاص جو ہے نوجوانوں کے لیے، دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں الامین، ہاں یہ امانت دار ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی موسیٰ علیہ السلام کے انتخاب کے میں جو ہے جو تعریف فرماتی ہے، وہ کہتی ہیں امانت دار ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے اس جوانی کے عالم میں بھی مجھے بری نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ مجھ پر نظر نہ پڑے اس وجہ سے وہ آگے آگے چلتے رہے اور مجھے پیچھے رکھا۔
نوجوانوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ امانت داری عطا فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ لیعجب من الشاب الذی لیست لہ صبوۃ، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس میں کم عمری کی نادانی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جو نوجوان اللہ کی عبادت کرے، میں نے اس سے پہلے کہ درس حدیث میں کچھ باتیں بیان کی ہیں، مگر یہاں پر میں امانت داری پر بات کروں کہ جس جوان کے اندر کم عمری کی نادانی یعنی جوانی کی نادانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب جوانی بھی ہو اور اس میں نادانی بھی نہ ہو، لوگ کہتے ہیں ایک گناہ نوجوانی کا، ایک گناہ نوجوانی کا۔ جوانی تو نادانی ہوتی ہے، جوانی تو دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی بھی ہو دیوانی نہ ہو، جوانی بھی ہو اور اس میں جوانی کی نادانیاں نہ ہو، یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب بندہ اس جوانی کے عالم میں کیے جانے والے گناہوں کے انجام کو سامنے رکھے کہ آج جوانی کے جو ہے اس بھرم میں اور جوانی کی نفس پرستی میں، خواہشات نفسانی میں گناہ تو ہو جائے گا، مگر اس کا انجام کتنا برا ہے۔ ایک بزرگ جوان تھے، مالدار بھی تھے۔ مولانا روم فرماتے کہ وہ بازار میں نکلے، ایک رنڈی پر نظر پڑ گئی، اسے بلا لیا، اس سے کہا بھائی تیری قیمت کیا ہے؟ کہا اتنی۔ کہا اچھا کل آ جانا۔ ٹائم پر رنڈی پہنچ گئی۔ اب اس کو دیکھتے ہی اس جوان بزرگ نے مصلی بچھا لیا، نماز پڑھنے لگے۔ شام تک وہ بیٹھی، شام کو اس کو پیسہ دیا، کہا تیری یہ قیمت لے، اچھا کل آنا۔ کل جیسے ہی پہنچی انہوں نے مصلی بچھا دیا، نماز پڑھتے رہے۔ شام ہوئی، اس کو اس کی قیمت دی، کہا آج نہیں کل آنا۔ ایسے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن وہ لونڈی کہتی ہے، وہ رنڈی کہتی ہے کہ آپ اپنا پیسہ ویسٹ کرتے ہو اور میرا ٹائم ویسٹ کرتے ہو، پتہ نہیں مجھے کیوں بلاتے ہو؟ آپ نے مجھے بازار میں دیکھا، مجھ سے قیمت پوچھی، گھر بلایا، اب آتی ہوں تو مصلی بچھا لیتے ہو، اور شام ہوتی ہے تو پیسہ دے کر کے کہتے ہو کل آنا کل آنا، تو آپ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہو؟ کہا اچھا بیٹھ۔ اس نوجوان بزرگ نے چراغ جلایا، چراغ میں اپنی انگلیاں ڈال دی، ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر جلانے لگے۔ جب چمڑی اور گوشت پوش جل گیا تو اچانک ہاتھ کھینچا، چراغ بجھا کر کے اس کو پیسہ دیا، فرمایا کل سے مت آنا۔ اور رنڈی بیٹھ گئی، کہتی ہے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے دیکھا، بلایا، اور آج جب میں نے یہ بات کہہ دی تو آپ نے اپنی انگلیاں جلا دی اور کہتے ہیں کل سے مت آنا۔ اس نوجوان بزرگ نے کہا جب میں نے تجھے بازار میں دیکھا تو میری نگاہ میں تو جھنس گئی، مجھے بہت اچھی لگی، اور ہاں میرے پاس پیسہ بھی تھا، میں نے تجھے بلایا، مگر جیسے ہی تو آئی تو مجھے خیال آیا کہ نہیں یہ زناکاری بہت بری ہے، میں نے تجھے بلا لیا تھا۔ تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے بچاتی ہے۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، بچتا رہا، میں تجھے قیمت دے کر کے بلاتا رہا اور نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ آج جب تو نے تانا دیا تو میری جوانی کی خواہش نے جوش مارا اور کہا دیکھ جوان بھی ہے تو، پیسہ بھی ہے تیرے پاس، یہ عورت تیار بھی ہے، اب میری خواہش پورا کرنے میں تجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو میں نے اپنے نفس سے کہا ہاں اس کا انجام جہنم کی آگ ہے، اے نفس
تو خواہش اگر پورا کرنا چاہتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ زنا کاری کر کے میں تیری خواہش کو پورا کروں، تو دیکھ اس کا انجام جہنم کی آگ ہے جس کے شعلے بھڑکتے ہیں، اور ہزاروں سال سے وہ جو ہے اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر تو سب سے پہلے دنیا کی آگ برداشت کر، میں دیکھتا ہوں تیرا امتحان لوں۔ اگر تو جو ہے دنیا کی آگ برداشت کرتا ہے تو پھر میں سوچوں دنیا کی آگ کے مقابلے میں اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ کا کوئی جو ہے میل نہیں ہے۔ ارے کئی ہزار گناہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں سخت اور تیز ہے۔ تو میں نے چراغ جلایا اور اس میں خالی انگلیوں سے شروعات کی۔ جب چمڑی جلی، گوشت پوش جلا، تو فوراً میرے نفس نے کہا اب نہیں برداشت ہوتا، اب نہیں برداشت ہوتا۔ تو میں نے کہا جب تم دنیا کی اتنی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو زنا کاری کر کے جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکے گا؟ بس اس وجہ سے میں نے چراغ بجھا کر کے تم سے کہا کل سے مت آنا، بات دل سے نکلی تھی۔ اس وجہ سے اس رنڈی پر اثر کر گئی۔ اس نے کہا ارے آپ نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، پیسے اتنے دے دیے، مگر میں نے تو پوری زندگی اس میں گزار دی ہے۔ اب آج کے بعد سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گی، اور وہیں توبہ کرتی ہے، پاک ہوتی ہے، اور پھر مصلی بچھا کر کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ بزرگ نے کہا مولا جھکا دینا میرا کام تھا، سر کا جھکانا یہ جو ہے یہ میری کوشش تھی کہ اس کا سر جھک گیا ہے، اب اس کے دل کو بھی جھکا دے۔ اور ایک ہی نظر سے وہ ولایت کے مقام پر پہنچی۔ نوجوانوں پتہ یہ چلا کہ ہم جہنم کی آگ اور جو ہے زناکاری بدکاری اس انجام کو سامنے رکھیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں آخری کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کہتی ہے الامین، یہ امانت دار ہے۔ دیکھیے کبھی بھی فرمایا بہادر ہے، بہادری کا ذکر ہو چکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بہادری کو ان کمزور لڑکیوں کی مدد میں استعمال کیا۔ آج کا جوان اپنی بہادری، اپنی ہوشیاری ان سب کو لڑکیاں پٹانے میں جو ہے خرچ کرتا ہے، اور اسے بہادری سمجھتا ہے، اسے اپنا فن سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ فن ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ایسے بھی نوجوان پڑے ہیں، اگر اسے چرب زبانی ملی ہے یا خوبصورتی ملی ہے یا کچھ بہادری ہے، کچھ بھی ہے، تو کمزور لڑکیوں کو جو ہے اپنے جھانسے میں پھانستا ہے اور اسے اپنا ہنر اور فن تصور کرتا، کہتا ہے کہ یہ فن ہر ایک کو نہیں ملتا، لڑکیاں پٹانے میں معاذ اللہ میں بہت جو ہے آگے ہوں۔ یاد رکھیں جوانی بھی برباد ہوتی ہے اور اس سے دنیا و آخرت تباہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ اس کے رسول کے فرامین ہی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی و بھلائی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی، اور پھر آپ کی شادی ہوئی۔ پھر وہاں کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل وہاں سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔